موت آ جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو پہلے سے پتا چل جائے کہ آپ کو نہ عزت ملے گی، نہ دولت ملے گی، اور نہ صحت ملے گی، دیکھو کتنے لوگ کھمبوں سے لٹکتے ہیں، پھر کتنے چپکتے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ پہاڑی کے اوپر ہیرا رکھا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہنچ ہی نہیں پائیں گے، وہ تو ویسے ہی ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتا چل گیا کہ ہم وہاں پہنچ تو پائیں گے، اور وہ بڑی ہمت کرتے کرتے بالآخر چوٹی پر پہنچ گئے. اب ان کا ہاتھ اس ہیرے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، لیکن کوئی ان کے کان میں آ کے بتائے کہ جب تم یہ حاصل کرو گے تو یہ تمہارے پاس رہے گا نہیں، بلکہ تم سے چھین لیا جائے گا اور کسی اور کو دے دیا جائے گا. اب آپ بتاؤ وہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اس کی آواز اتنی کم کیوں ہے بھائی اسپیکر کی؟ اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا. جو اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچا، اتنی محنت کر کے، اب اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ حاصل تو کر لیا، آپ کا اخباروں میں انعام بھی آ جائے گا، لیکن یہ اگلے ہی لمحے آپ سے چھین کے کسی اور کو دے دیا جائے گا. تو اب مجھے بتاؤ، ایسے مقصد کے پیچھے بھاگنا حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جس مقصد کے حصول کے بعد بھی ناکامی ہو، حصول سے پہلے بھی ناکامی، اور اگر حصول ہو جائے، تھوڑی سی آہستہ کرتے ہیں یار، بہت زیادہ تیز ہو گئی، یعنی حصول کے بعد بھی ناکامی اور حصول سے نہ ہو تو بھی ناکامی. تو کافر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عزت، دولت اور صحت کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے صحت سے آہستہ آہستہ ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، بال سفید ہونا شروع، نظر کمزور ہونا شروع، کمر جھکنا شروع، کتنی ہی لمبی عمریں ہو جائیں مگر بڑھاپا سب پہ آتا ہے، اور بیماریاں سب پہ آتی ہیں، اور وہ عزت جو حاصل کی تھی آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے ایک سائنسدان کی یوٹیوب میں ویڈیو دیکھی، نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہے امریکہ کا، اس کی بڑی بڑی ایجادات ہیں، بہت عزت ملی اس کو، بہت دولت ملی، مگر 10 سال سے کومے میں گیا ہوا ہے. وہ بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے، 10 سال سے بولو بھائی کومے میں. اس کی صحت کے لیے کتنی کوشش کی ہوگی بھائی. وہ لوگ تو اپنے لوگوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں نا، اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کا بی پی بھی ہر وقت چیک ہوتا ہوگا، شوگر ٹیسٹ بھی ہوتے ہوں گے. حکومت باقاعدہ اپنی نگرانی میں ایسے سائنٹسٹ کی حفاظت کرتی ہے کہ بھائی اس کو کچھ نہ ہو. یہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے، مگر قوم کا وہ سرمایہ 10 سال سے کہاں ہے؟ قوم. تھوڑی سی دماغ میں کوئی رگ ہلی ہے اور اتنا ذہین آدمی پڑا ہوا ہے بستر پہ، رال ٹپکتی رہتی ہے، نرسیں صاف کرتی رہتی ہیں، اس کی قضائے حاجت، اس کے پیمپر کی تبدیلی، کیونکہ وہاں بچے تو پالتے نہیں ہیں نا، اولاد تو ہے نہیں، ہوتی نہیں، ہوتی بھی ہے تو وہ موج مستیاں کر رہی ہوگی، تو نرسیں ہیں، گورنمنٹ ان کو پیسے دے رہی ہے اور اس سائنٹسٹ کی حفاظت ہو رہی ہے. لیکن اس کی زندگی کیا ہے؟ پڑا ہوا ہے، 3 پیس سوٹ میں ٹائی وائی لگی ہوئی ہے اور گردن ایک طرف لڑکی ہوئی ہے. کتنی محنت کی مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ انجام ہے، کومے میں گیا ہوا ہے 10 سال سے. تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کافر بھی دیکھتا ہے یہ چیزیں، اسے اپنا فیوچر بہت بھیانک نظر آتا ہے. یہ جتنے فنکار اداکار ہوتے ہیں نا، ان کا ذرا بڑھاپا دیکھ لیا کرو تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو ایسے چمکتے ہوئے چہرے آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کاش میں ہوتا، تو ان کا بڑھاپا دیکھا کرو. جتنی حسین ان کی جوانی ہوتی ہے اتنا ہی خطرناک ان کا بڑھاپا ہوتا ہے، بہت خطرناک. ایک عالم گئے یورپ میں، ان کے دورے ہوئے، آ کے کہنے لگے انگریز کی جوانی جتنی خوبصورت ہے بڑھاپا اتنا ہی بھیانک ہے، بہت بھیانک بڑھاپا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو یہ جو مقصد ہے نا، مقصد حیات جو کافر کا ہے، وہ ایسا مقصد حیات ہے کہ اس میں ظاہر انسان یہ کوئی مقصد نہیں ہے.
اللہ نے چونکہ اس کے لیے بنایا نہیں ہے نا انسان کو، تو یہ مقصد نہیں ہے. جب ایک چیز آپ کی منزل ہی نہ ہو اور آپ اس کو منزل سمجھ بیٹھو تو آپ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہو. آپ چاہے کتنی سکون کی گولیاں کھا لو مگر آپ کو سکون نہیں ملے گا. دیکھو نفسیات کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر یورپ اور امریکہ میں ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہیں. جو نفسیات کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے نا وہ جتنے وہاں ہیں ہمارے ہاں نہیں. ہمارے ہاں کا ڈاکٹر بھی اناڑی ہوتا ہے، نفسیات کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، بلکہ خود نفسیاتی ہوتا ہے وہ بیچارہ. حقیقت ہے. اس لیے اپنے آپ کو نفسیاتی ڈاکٹروں سے دور رکھا کرو. وہ دوائیوں پہ لا دے گا، آپ کو لگا دے گا. ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے وہ ڈپریشن کی گولیوں کے، اور ساری زندگی کے لیے تباہ ہو جاؤ گے. اور یہ ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ہم پاگلوں کا علاج کرتے کرتے تھوڑے دن میں خود ہی پاگل ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے علاج کے لیے کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. جب انسان سارا دن پاگلوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت عجیب عجیب سے، تبھی میں وہمیوں کا فون نہیں سنتا. ایک مسئلہ کسی نے 2 دفعہ پوچھ لیا مجھ سے، تیسری دفعہ پوچھے گا تو میں اس کو وہمی نمبر 34 کی لسٹ میں ڈال دیتا ہوں کہ 33 تک ہے تو 34واں نمبر ہو گیا بھائی تمہارا. یہ حقیقت ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو فری کرایا زیادہ تو تھوڑے دنوں میں آپ کی دماغ کی چولیں ہل جائیں. ابھی ایک صاحب کا فون آیا، مجھے ہر وقت وہم ہوتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق تو نہیں دے رہا، ہر وقت. کہہ رہے وہ ایکچولی میں سوتے ہوئے میں اٹھا تو میں نیند میں تھا تو مجھے لگا کہ میں نے دے دی ہے. میں نے ایک دفعہ بتایا، میں نے کہا نہیں ہوئی طلاق. پھر دوبارہ فون، حضرت مجھے ایسا، میں نے کہا دوبارہ بتا دیا. اب اگر تیسری مرتبہ فون کیا تو آپ کا نام غفار ستار کلیم سے نہیں بلکہ وہمی. اور تیسری دفعہ فون کیا اس نے، وہمی نمبر 34. اب فون نہیں اٹھے گا اس کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ہے. کیونکہ ہمیں اپنے دماغ کی حفاظت پہلے کرنی ہے، دوسرے کی فکر. ہم اگر پاگل ہو گئے، اللہ نہ کرے، ایسی فضول باتیں سن کے، تو پھر ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہماری اقتدا کر رہے ہیں وہ سارے پاگل ہو جائیں گے. کیونکہ پھر ہم ممبر پہ بیٹھ کے ایسی فضول باتیں کریں گے، لوگ وہ بھی پاگل ہو جائیں گے. تو ایک آدمی جو تھوڑا سا مقتدا اور رہبر ہو، اس کے دماغ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ پاگل ہو گیا تو پوری قوم جو اس کو فالو کر رہی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ پاگل. اس لیے میں سنتا ہی نہیں. وضو نہیں ہو رہا ان کا، وضو کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں رہا. ایک دفعہ بتا دیا بھائی ہو گیا، دوبارہ اب نہیں مجھے فون کر رہا. تو تالاب میں چھلانگ لگا کے مر جا بھائی، تو تیرا وضو نہیں ہو سکتا، مر جا تو. ایسے عجیب گھماتے ہیں باتوں. وہمی آدمی خود اپنا علاج کرے تو ہوگا. دنیا میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. وہ خود اپنے آپ کو جنجال سے نکالے. او بھائی شلوار ہے، کپڑے ناپاک ہو گئے، نلکے کے نیچے رکھو، 2-3 دفعہ نہ چھوڑو، نکلو بدلی گلی، چھوڑو، پھر چھینٹے نہ پڑ جائیں، یہ نہ پڑ جائیں. یوں اتنا عدسے لگا کے دیکھ رہے ہیں. ان کو بتا دیا بھائی ایسے رگڑو، دھو لو. بس یوں دیکھتے کیوں کہ چھینٹیں پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی. نہیں حضرت وہ جو ایسے ہوتے ہیں وہمی ہے. وہ میں نے جب ناپاک شلوار کو ہاتھ لگا کے جب رگڑا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا. ہاتھ ناپاک ہو گیا تو میرا ہاتھ یہاں لگ گیا تو یہ جگہ ناپاک ہو گئی، اس کو دھو رہا بیٹھ گئے. اب جب یہ جگہ ناپاک ہوئی تو انگلی دوبارہ ناپاک ہو گئی. جب یہ انگلی دوبارہ ناپاک ہوئی ہے تو یہ انگلی اگر گھڑی پہ لگ گئی تو گھڑی کیسے پاک کروں. تو اگر میں روزانہ اس طرح کے مسائل سنوں گا تو میرا بھی دماغ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. مگر تو اللہ کا واسطہ تو نہیں پاک ہو سکتا بھائی. ہم اللہ کا شکر ہے نہاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں، آپ نہیں پاک ہو سکتے. میں اس کو کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ ڈاکٹر پاگل ہو جائے. اس لیے نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. بھائی ہم تو فیس لیے بغیر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر پیسے لے رہا ہے نا، تو پیسے لے گا تو رسک بھی وہ لے نا. پھر پاگل ہونے کا رسک وہ لے جو پیسے لے رہا ہے. ہم فری پوکٹ میں کیوں اپنے دماغ کو خراب کریں بھائی. وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا یہ کہ وہمی آدمی کا لطیفہ سنایا تھا کہ ایک وہمی استنجا کر رہا تھا، اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں پاک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. لوٹوں پہ لوٹے بہا دیے اس نے دھو کے بڑے پیشاب پہ نا وہ، لیکن نہیں ہو رہا، اس کو تسلی نہیں. اس نے کہا دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں. میں دریا میں چھلانگ لگایا تو اب اس کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ جو پانی گندگی سے آگے ٹچ ہوا وہ پانی ناپاک ہو گیا. وہ جب ہٹا ہے وہاں سے تو پچھلا والا پانی اس پانی سے ٹچ ہوا تو وہ والا پانی بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. تو وہ بیچارہ گھنٹہ وہ نہا کے پھر وہ اس کو ایک ترکیب آئی کہ یار جب تک یہ دھوپ میں پانی سکھاؤ گے نہیں، یہ سارا پانی دھوپ میں اڑ جائے، اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتا.
تو دھوپ کی طرف رخ کر کے اپنا استنجا سکھا رہے ہو. کسی بچے کو شرارت سوجی, اس نے غلیل میں ڈھیلا رکھ کے مار دیا. جب ڈھیلا اس کے لگا ہے تو وہ بچے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بچہ سمجھا میری پٹائی لگائے گا, وہ کہہ رہا ہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, تو صرف یہ بتا دے کہ یہ ڈھیلا ناپاک تھا یا پاک تھا, کیونکہ اگر ناپاک تھا تو دوبارہ سے پورا وہی پروسیس کرنا پڑے گا مجھے, دوبارہ سے وہی پروسیس. بعض لوگوں کو طلاق کا وہم ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کو وہ میں نے بیوی کو یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی, یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہوگی. اللہ کے بندو ہنسی خوشی زندگی گزارو اپنی آرام سے. بعض یوٹیوب پہ ایسے کلپ ہیں کہ وہ طلاق یوں بھی ہو جاتی ہے تو یوں بھی ہو جاتی ہے, اس سے لوگ اور وہمی بن گئے ہیں. یہ جو مسائل کا علم ہے نا, جب تک کوئی واقعتاً مستند مفتی نہ ہو اس کے بغیر آپ کلپ ہی نہ سنا کریں. دیکھو علماء کی بھی نا مختلف فیلڈ ہوتی ہیں جس میں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اب آپ معدے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو گلا دکھانے کے لیے, ٹھیک ہے وہ جنرل فزیشین بھی ہے لیکن گلے کا ماہر نہیں ہے, وہ پیٹ کا اسپیشلسٹ ہے, تو آپ اس کو معدے کی بیماریاں دکھاؤ اس کو. جیسے ڈاکٹروں میں مختلف شعبوں میں ماہر ہوتے ہیں, کچھ تو جنرل فزیشین ہوتے ہیں, تھوڑی تھوڑی شدھ بدھ ہر ایک کی رکھتے ہیں, لیکن پھر الگ الگ شعبوں میں ماہر ہوتے ہیں. ایسے ہی علماء میں سب درس نظامی پڑھ کے عالم بن جاتے ہیں, ہر شعبے میں تھوڑی بہت شدھ بدھ ہوتی ہے, مگر ہر ایک ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا. اب جو حدیث کے علم میں ماہر ہے وہ فتوے میں ماہر نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء علم حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, سندوں کی بحثیں ان کو بہت یاد ہوتی ہیں کہ یہ راوی کمزور ہے, یہ ثقہ ہے, یہ قابل اعتماد ہے, یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, لیکن فتوے کی لائن میں وہ زیرو ہوتے ہیں. فتویٰ نہیں لیا جائے گا ان سے. فتویٰ بالکل ایک الگ فیلڈ ہے کہ مسئلہ کیا بتانا ہے, زمانے کے لحاظ سے اس میں کیا تبدیلی ہو گئی ہے, عرف میں کیا تبدیلی ہے. اب وہ ایک صاحب نے کہیں اپنی بیوی سے کہہ دیا تم آزاد ہو, 3-4 دفعہ کا تم آزاد ہو آزاد ہو, ایسے ہنس کھیلتے. اب وہ بیوی نیم مفتی خطرہ ایمان, وہ عالمہ بنی ہوئی تھی, وہ رونے دھونے لگی, کہنے لگی یہ تو طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. وہ صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا میری بیوی عالمہ ہے, وہ کہہ رہی طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں ہو گئی؟ آپ نے آزاد 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 اتنی دفعہ کا, کوئی لڑائی ہو رہی تھی, کوئی جھگڑا ہو رہا تھا. کہہ رہے نہیں میں تو ہنسی خوشی ہم لوگ. میں نے کہا ہنسی خوشی میں تو کوئی خام ہمیں طلاق نہیں دیتا, طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے نا. میں نے کہا آپ کی نیت کیا تھی, کچھ اور کسی اور چیز سے آزاد کر رہے ہو گے آپ, سوچو, اس کو یاد نہیں آ رہا. یہ بھی یاد رکھو طلاق غصے میں ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں شدید غصہ تھا تو طلاق نہیں ہوئی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی. طلاق ہوتی ہی غصے میں عام طور پر. مزے ایک تبلیغی جماعت کے عالم تھے, ان کے پاس کوئی آیا, کہنے لگا میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا بہت سا غصے میں تھا میں. انہوں نے کہا ایسے کوئی بھی نہیں کہتا کہ جا میری پیاری تجھے طلاق, غصے میں ہی ہوتا یہ کام. آج کل نئے نئے مفتی آ رہے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے یوٹیوب پہ ایسے مفتی بہت ہیں کہ غصے میں ہو تو طلاق نہیں ہوتی, اور حدیث کا ریفرنس بھی دے دیں گے. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں آتا ہو کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیثوں کے ترجمے غلط کر دیتے ہیں لوگ, ریفرنس کو دیکھتے ہیں بس, بخاری کا حوالہ مل جائے, مسلم کا حوالہ مل جائے, اتنا دیکھتے ہیں لوگ. آگے لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ اس حدیث کا, اس میں کوئی ایسا لفظ بھی ہے جو غصے پر دلالت کر رہا ہو. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. طلاق غصے میں ہو جاتی ہے, پیار میں بھی ہو جاتی ہے, غصے میں بھی ہو جاتی ہے, نشے میں بھی ہو جاتی ہے. اگر نشہ کسی نے خود کیا ہے تو اس میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. شریعت میں نشہ اگر آپ نے خود کیا ہے تو یہ قابل معافی نہیں ہے. دیکھو یورپ امریکہ کا قانون ہے, شراب پی کے آپ نے بندہ مار دیا آپ کو پھانسی نہیں ہوگی, سمجھ رہے ہو؟ ان کے ہاں قانون ہے. اسلام میں ایسا قانون نہیں ہے. اسلام میں شراب پی کے بندہ مار دیا آپ کو مارا جائے گا, پکڑا قتل کیا جائے گا آپ کو. آپ نے شراب پی کے کسی کو گولی مار دی تو شریعت کیا کہتی ہے, اس کو بھی گولی ماری جائے گی, قصاص لیا جائے گا. وہ کہے میرا دماغ ہوش میں نہیں تھا, تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ دماغ ہوش میں جو آپ کا نہیں تھا, آپ کے اپنے اختیار سے نہیں تھا, خود پی رکھی تھی آپ نے, کس نے کہا تھا آپ کو پیو؟ ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ شراب پی اور بندہ مار دیا. تو وہ پی کیوں تھی آپ نے؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ جب پی جاتی ہے تو بندہ بھی مارا جا سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو آدمی شراب پی کے بیوی کو طلاق دے گا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو مسئلہ کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج کل یہ بھی فیشن چل پڑا ہے, شراب پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, طلاق دے دیتے ہیں, کہتے نہیں ہو جاتی ہے.
اور جو کہتے ہیں نا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا نشے میں، اس سے کہو پھر بیوی کو کیوں دی، ماں یا بہن کو کیوں نہیں دے دی طلاق تم نے؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کوئی بھی پی وی کی نہیں آئے نا الحمدللہ، تو آپ کو تو سمجھ میں آنا چاہیے بھائی.